رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت نصیب فرمائے، قرآن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا۔ شب جمعہ مغفرت کی شب، ماہ مبارک رمضان کی شب ہو اور جمعے کی رات، یہ دگنی رحمت ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک بہت مشہور روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ مرحومین شب جمعہ اپنے گھروں کو آتے ہیں اور جو زندہ ہوتے ہیں ان سے التجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ التجا لفظ سے نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان کسی حقیقت کو الفاظ سے کہہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات الفاظ سے نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کا وجود اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت اور اس دنیا کی بہت ساری باتیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، روایات میں آئی ہیں، یہ شاید لفظی نہیں ہے، وہاں شاید لفظ ہو بھی نہ، شاید یہ لفظ ایک مجبوری کی وجہ سے، اگر ہم اور آپ اپنے ذہن سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہوتے تو ہمیں لفظ کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ یعنی وہ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہوا کے ارتعاش کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک جاتی ہیں، اس کی ضرورت ظاہر ہے اسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی محدودیت ہے۔ اگر آپ اپنی بات دوسرے تک بغیر کسی واسطے کے پہنچا سکتے ہیں تو میڈیم کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر ہم اپنی آواز کسی دوسرے تک بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے پہنچا سکتے ہوتے تو مائک اور لاؤڈ اسپیکر کیوں رکھیں؟ شاید الفاظ ہوں بھی نہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری تماثیل، مثالیں جو وہاں پر دی جاتی ہیں روایات کے اندر، آیات کے اندر، شاید یہ مفہوم کے حساب سے ہو۔ مثلا یؤخذون بالنواصی والاقدام، وہ اپنی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لی جائیں گے۔ نہیں معلوم اس وقت بال ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، شاید مثلا مادی وجود کے ساتھ بھی بال ہونا ضروری نہیں ہے، داخل مادی وجود میں بھی بال کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں ہو تو نہیں ہے۔ یہ کیسے تصور کریں کہ برزخی زندگی میں بال ہوں گے، پیشانی کے بال ہوں گے؟ شاید مطلب کچھ اور ہوتا ہوگا کہ اپنے وجود کے قابل احترام ترین جگہ سے پکڑ لیا جائے گا۔ نہیں معلوم کہ برزخی زندگی میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے۔ فی سلسلۃ، ایک زنجیر کے اندر جکڑ دیے جائیں گے جس میں 70 حلقے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں لگتا ہے کسی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے، لفظ کا مطلب نہیں ہے، الفاظ کا مطلب نہیں ہے۔ بہرحال جو مرحومین ہیں وہ اپنے گھروں کو تشریف لاتے ہیں اور یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو، کیونکہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ التجا کس درجے کی التجا ہوتی ہوگی۔ جتنی چیزیں ہم لوگ دنیا کے اندر ایک شدت تک سمجھ سکتے ہیں، برزخ کی شدت اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ یہ کہ خدا نے ہمیں برزخ نہیں دکھائی، یہ ہم پہ احسان کیا ہے۔ جیسے ابھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا اچھا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا کہ ہماری برزخی زندگی کیا ہوئی، اچھی ہوئی یا بری ہوئی؟ تو ہمارے پاس روایت اس مفہوم کے ساتھ ہے کہ خدا متعال نے برزخ کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ عام انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے عذاب کو دیکھ لے تو یہیں مر جائے گا، اور اس کے ثواب کو دیکھ لے تو شوق سے مر جائے گا، پھر میں یہاں پہ زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کا ایک معاملہ ہے۔ بہرحال مرحومین کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہم سب کو، تمام مرحومین کو اس دنیا کے اندر اپنی بہترین سعادت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن و اہل بیت سے ان کی اس دنیا کو منور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ ہم جو عرائض پیش کر رہے تھے، ظاہر ہے اس سلسلے کی یہاں پر آخری گفتگو ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہماری دینداری میں، پہلے دن سے ہم نے ان باتوں کو عرض کیا تھا کہ ہماری دینداری میں کچھ نقص ہے، اور نقص جو ہے وہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کہ اس میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
سامنے سامنے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، سامنے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رحمان رحیم سب کہتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے۔ اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کل اس کے اوپر کچھ عرائض پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ بھئی اس کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو یہ ایک شب کا کام نہیں ہے، اس میں مسلسل زندگی لگے گی، کوئی وقت تعطیل نہیں ہے اس کے اندر، کوئی چھٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر یہ آپ کی لائف کی سب سے اہم پرائرٹی نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہونے والا، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ زندگی کا سب سے اہم کام ہے پھر یہ نہیں ہو پائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں ہم 25 کام کر رہے ہوں گے یہ بھی ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہونے کو تو ظاہر ہے، مرنا تو سب نے ہے، فرعون نے بھی مرنا، نمرود نہیں مرنا ہے، مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، برزخ میں جانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، برزخ کیسے کٹے گی اس کا مسئلہ ہے۔ ہونے کو تو سب نے ہونا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو وہ راستہ جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا، اس سے تو کوئی راستہ بچنے کا ہے ہی نہیں۔ مثلا کوئی اگر شخص یہ کہے کہ بھائی میری لاش کو جلا دو، راکھ کو اڑا دو، تو کیا برزخ یہ 1.5 گز کا ٹکڑا ہے زمین کا جس کے اندر چند کلو کا گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، یہ برزخ ہے؟ یہ سمبولک ایک قبر ہے، ورنہ جو اصل قبر ہے وہ برزخ ہے۔ برزخ پوری زندگی ہے، ہم اپنے اجسام کے ساتھ یہاں رہیں گے اور کسی اور وجود کے ساتھ کہیں اور جائیں گے۔ وَلَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بھیجتے چلے جاؤ۔ تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کرتے چلے جاؤ، چاہے جسم کو راکھ اڑا دو، اس سے کیا فرق پڑتا؟ یہ جو مطلب ہے یہ کامیابی میں سب سے اہم ہے۔ اب آج کے حصے کو اختتام تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل ہم نے عرض کیا آپ کو یہ توجہ دینی ہوگی، آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیا توجہ دیں؟ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بھئی آپ کو صفت صدق اپنے اندر لانی ہوگی، صفت رحم آپ کو ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی۔ ان دو صفتوں کے بغیر کام کریں گے کہیں نہیں پہنچیں گے، بڑا ٹائم گزر جائے گا۔ ہم لوگ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید زیادہ ایکسپیرینسڈ ہونا بھی مسئلہ ہے، پتہ چل جاتا ہے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح سے کر رہا ہے، تو بعض اوقات اگنور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں جنہوں نے ہمیں پڑھایا بیچاروں نے کتنا صبر کیا ہے، واقعی میں بہت صبر کیا ہوگا انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ تو صفت صدق لانی ہوگی، صفت رحم لانا ہوگا۔ یہ انسان یہ سارے کام کیسے کر دیتا ہے؟ کل عرض ہوا بعض لوگوں کے ساتھ کوئی اصول کے تحت کوئی حادثہ ہوتا ہے، اوور نائٹ ایک رات میں کئی 100 سال کا راستہ طے کر لیتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی ظاہر انہوں نے بیان فرمایا، وہ جنگ پہ کبھی گئے، وہاں پہ جنگ بڑی عجیب جنگ تھی، آپ کو آپ کے ذہن میں شاید ہوگا دائر کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا، 1980 سے لے کر 1988 تک ایران عراق کے درمیان جنگ جو ہوئی تھی، اس میں بڑے پاکیزہ لوگ شہید ہوئے، بڑے مقامات انہوں نے حاصل کیے۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے تھے کہ کچھ یہاں پہ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے عرفا کے راستے شبوں میں طے کر لیے، ایک ایک رات میں، 2 رات میں طے کر لیے۔ انہوں نے کیسے کیے یہ کام؟ کوئی قربانی دی یقیناً۔ بہت مشہور ہے ایک واقعہ کہ یہ جب بیان کرتا ہوں بعض اوقات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو مقام آج ملا ہے، حزب اللہ ہے، رہبر معظم ہے، جمہوریہ اسلامی کے پاس طاقت ہے، یہ کیا مفت میں ملا ہو؟ کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین محبوب چیزوں کو قربان کیا ہے، تب جا کے یہ ملا ہے۔ کوئی چیز مفت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ شان و شوکت مثبت سب کی سب، نہ دولت کی بیس پہ، نہ گناہ کی بیس پر، بلکہ اللہ کی بندگی کی بیس کے اوپر۔ یہ کوئی آسانی سے ملتا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ بہرحال یا دنیاوی مقام ہے تو وہ گناہ سے مل سکتا ہے، معنوی مقام ہے تو آسانی سے نہیں ملتا، اس
کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک قوم کو خدا عزت دے دے یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا. تو مثلا کئی واقعات ہیں ایسے کہ کیسے ان بچوں نے لڑکوں نے صبر کیے، یہ بڑے عجیب تھے. مثال کے طور پر ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک ٹروپ موو کر رہا تھا، وہاں پر مائنز بچھی ہوئی تھی. مائنز میں کچھ مائنز ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی بندے کا پاؤں پڑ جائے غائب، وہ ٹینک کو پھاڑنے کے لیے ہوتی ہے. بندے کا پاؤں پڑ جائے تو بندہ کہاں جاتا ہے. جب کچھ مائنز ہوتی ہیں ڈیلیبریٹلی بندے کو مارنے کے لیے نہیں ہوتی، تڑپانے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے صرف ٹانگیں کٹیں. یہ مرنے سے بدتر ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر. ٹروپس موو کر رہے ہیں، 4 آدمی یہاں پڑے ہیں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، چلا رہے ہیں، ظاہر ہے حالت خراب ہو جاتی ہے. کچھ مائنز نہ بندے کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں نہ ٹینک مارنے کے لیے ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کسی کا پاؤں پڑا وہ مائن اوپر چلی جائے گی، اوپر جائے گی، اوپر جا کے وہ بسٹ ہوگی، اس میں سے لائٹ نکلے گی، دشمن ساری کارروائی نیچے دیکھ لے گا. اب یہ جو ہوتی ہے یہ حملے کے وقت میں کہتے ہیں سب سے خطرناک ہوتی ہے. کیونکہ مثلا جب آپ حملہ کر رہا ہے، پورا ایک گروپ ہے، مثال کے طور پر پوری ایک بٹالین یا وہ فلاں فلاں، آج گڑبڑ نہیں کرنا بھائی، ہاں آپ بڑا والے کو بتا دو پہلے، ابھی سے بتا دو. ہاں محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سوئمنگ پول میں آتے ہیں، پہلے ذرا وارم اپ کرتے ہیں، پھر تیرتے ہیں. یہ بندہ اترتے ہی تیرنا شروع کر رہا ہے تو میں ڈر گیا، یہ پورا سوئمنگ پول باہر پھینک دے گا. تو ابھی سے ہی بتا دو اسے. آپ اپنی سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. وہ لائٹ جب اگر ہو جائے تو پھر بہت معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ 3-4 ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہ سیدھی لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں. ویسے یہ بھی عجیب کہانیاں ہیں. ابھی جنگوں والا جو واقعات سنیں بہت عجیب ہوتا ہے. مثلا 3000 لوگ 4 کے کالم میں چل رہے ہیں، 4 لائنوں میں چل رہے ہیں، صحیح ہے. کتنی جگہ ہوتی ہے چلنے کے لیے؟ جو ساری مائنز بچھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات 1 فٹ جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. مثلا جو ٹروپ آگے جاتا ہے مائنز کو صاف کرتا ہے، 1 فٹ جگہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے آپ نے اس 1 فٹ میں رہنا ہے. اگر ایک پاؤں ادھر پڑ گیا گئے آپ گئے تو گئے، 4000 بندے جائیں گے. اگر لائٹ والی جل گئی تو پھر دشمن تو ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. اب اس میں ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے یہ کہ اگر لائٹ والی جلی تو آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. صحیح، لائٹ والی اگر پڑ جائے پاؤں تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی گود میں لے لینا ہوتا ہے. اور آپ نے اگر اپنی گود میں لے لی تو اب آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا سمجھ لو لوہے کا بہت بڑا ٹکڑا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا سینہ جلانا ہے، پھر آپ کے وجود کو راکھ راکھ کرنا ہے، اور آپ کو مر جانا ہے لیکن بازو نہیں کھولنے. بچے نے ایسے جانے دی، انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر وہ گولے، وہ مائنز اپنی کھائی ہیں، یعنی اوپر لیٹ گئے اور ایسا پکڑ لیا کہ مرتے مریں لیکن ہمارا ہاتھ نہ کھلے تاکہ لائٹ باہر نہ جائے. لڑکے ایسے ایسے مریں اور اندر مریں. یعنی مثال کے طور پر بندے کا پاؤں لگا، اب مائنز اوپر چلی گئی، ضروری نہیں ہے کہ وہ کودے، ڈیلیبریٹلی کودیں کہ نہیں سنبھالنا ہے ہم نے معاملے کو. بعض اوقات ایسا ہوا پاؤں کسی اور کا پڑتا تھا، پیچھے والا کود جاتا تھا، ٹھیک ہے اس کی غلطی سے ہوا لیکن میں بچاؤں گا. بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے وہاں بیریئر لگا ہوا ہے جس کو ہم لوگ خاردار تار کہتے ہیں. صحیح، جو آپ نے آرمی وغیرہ کے اوپر دیکھا ہوگا خاردار تار لگی ہوئی. اچھا وہ خاردار تار میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو کاٹا تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ یہاں پہ کوئی انٹروڈر آ گیا بیچ میں. تو اس کا ایک حل ہوتا ہے کہ 2-3 بندے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیں اور 200-300 آدمی ان کے جسموں کے اوپر جوتے رکھے جائیں. 5-10 تک تو آواز آتی ہے، پھر آواز نہیں آتی، پھر صرف ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اور اسی کو کچل کے جا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے ایسے جانے دی ہیں تب اسلام یہاں پہنچا. یہ جو ہمارے یہاں چک چک بک بک کرتا ہے نا کوئی رہبر، یہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ کیوں نہیں ہو جاتا، یعنی کیا پتہ کیا ہوا.
یعنی کیا پتہ کتنے پاکیزہ لوگوں نے کیسے کیسے جانے دی، تو وہ بولنے مفت بولنے میں کیا جا رہا ہے، وہ بولتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی کسی معرکے کے اندر آ جائے، وہ ایک شب میں کوئی امتحان دے اور اللہ کے نزدیک کوئی بڑا عظیم الشان مقام حاصل کرے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا، معمولاً پوری زندگی کی جد و جہد ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بھئی یہ عارف اللہ والا بننے کے لیے ضروری نہیں ہے سارے قوم سے ہی آئے ہوں، نجف سے آئے ہوں، نہیں ضروری نہیں، ممکن ہے گلیوں کوچوں میں لوگ رہ رہے ہوں، سادہ لوگ ہوں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، تحف العقول نام کر کے، میرا خیال میں یقیناً اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے۔ تحف العقول یعنی عقل کے تحفے، عقل کے لیے تحفے، تحف العقول۔ اس کے اندر تمام معصومین کے انتہائی منتخب اقوال ترتیب سے نقل میں بیان میں، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے نبی خدا سے وہ جو حصہ اللہ کے نبی کی روایتوں کو بیان کرتا ہے اس میں سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ایسے بیان کرتے ہیں، میں نے آج کہا یہ بہت ساری چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، لفظ کا معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے شاید۔ اور بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے جنت کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں، گویا ابھی بہت سارے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں، ابھی حساب کتاب چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ جنت کے دروازوں پہ پہنچ گئے، تو فرشتے انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ ابھی تو مخلوق وہاں کھڑی ہے مثلا، ابھی تو ان کے حساب کتاب ختم نہیں ہوئے ہیں اور تم لوگ یہاں تک آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے توفیق دیا، ہم آ گئے یہاں۔ پوچھا کہ تم لوگ عالم ہو؟ نہیں، عالم نہیں، عالم کا اپنا ایک مقام ہو۔ کہا مجاہد ہو، جہاد کیا، شہید ہوئے؟ شہید بھی نہیں۔ تو پھر کون ہو؟ یہ مقام کیسے ملا؟ کیونکہ اللہ کے نظام میں صاحب علم کا ایک مقام ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اہل جہاد کا ایک مقام ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین مثلا۔ کہا ہم سادہ لوگ ہیں، ہم لوگ غریب تھے، ہم لوگ نادار تھے، اپنی غربت اور ناداری کے باوجود اللہ کے شاکر بندے تھے، ہم نے خدا سے شکوہ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بے عزتی میں تبدیل نہیں کیا، ہم ہر روز مرتے تھے، ہر روز جیتے تھے، فخر اور ناداری اتنی تھی کہ ہم ہر روز مرتے تھے اپنی غربت کی وجہ سے، لیکن ہم نے نہ خدا سے شکوہ کیا، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی۔ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ہم گمنامی میں رہے، ہم نے گمنامی کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھا۔ خدا نے اس پر ہمیں یہ مقام دیا۔ شہید ایک دفعہ مرتا ہے، یہ ہر روز مر رہا ہے، اپنی شرافت کو لے کر، اپنی عزت کو لے کے، اپنے وقار کو، اپنے دین کو لے کر۔ صحیح؟ کیا خدا ٹائٹلز کے پیچھے ہے، یعنی عناوین کے پیچھے کوئی عالم ہو، کوئی فلاں ہو؟ نہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا چاہے کوئی بھی کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صاحب ایمان ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو انتہائی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ اصل کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں سختیاں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، سب برداشت کر لیں۔ یہ باتیں کل ہوئی تھیں اور اس کو تھوڑا سا ہم نے آگے بڑھایا۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمجھیں آج کا لب لباب وہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہم کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ دنیا کے کسی بھی کام کو اس کے مقابلے میں رکھیں تو ہر کام آسان، دولت کمانا، طاقت کمانا، تقریریں کرنا، عبادتیں کرنا، یہ سارے کام آسان ہیں اس کے مقابلے میں، جس کو ہم لوگ انسان بننے کا عمل کہتے ہیں۔ انسان خدا کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئے، یہ جو عمل ہے یہ کائنات کا سخت ترین کام، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی
دعوے کے کہ مثال کے طور پر بڑھا کے بات کرتے، نہیں ایسا کوئی، یہی ہے سب سے مشکل۔ اس میں مدد کس چیز سے ملتی؟ آیا خدا نے ہماری مدد کے لیے چیزیں نہیں رکھی؟ تو ایک مشہور مکالمہ ہے وہ یہ کہ بھائی جب شیطان جیسی طاقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آئی اور خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اہبطوا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، جس کو میری ہدایت ملی اور اس نے ہدایت کی پیروی کی تو اسے نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گویا خدا سے کہا، خدا تو نے اتنے بڑے طاقتور دشمن کے سامنے لا کے مجھے اور میری اولاد کو کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمارے ذہن کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ ہلا کے ہمیں ظلم نہیں کروا سکتا، لیکن ہماری خواہشوں کو جانتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور تو نے ہمارے سامنے دشمن کھڑا کر دیا، تو نے ہمیں کیا دیا ہے اس سے لڑنے کے لیے؟ تو مثلا مختلف درجات اللہ نے بیان کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، مثلا میں نے تمہیں یہ دیا، حضرت آدم نے کہا خدا تیرا شکر اور دے دے، کہا یہ بھی دیا تمہیں، کہا میں خدا تیرا شکر اور دے دے۔ مثلا اس میں سے ایک چیز جو خدا تعالیٰ نے دی وہ کہا توبہ کا دروازہ دیا ہے۔ کب میں نے یہ کہا کہ تم غلطی نہیں کرو گے، تم مثلا ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم؟ نہیں، مجھے پتہ ہے غلطی کرو گے، لیکن میں نے توبہ کا دروازہ دیا ہے۔ اگر غلطی کرو ندامت دکھاؤ، شرمندگی دکھاؤ، واپس آ جاؤ، میں نے منع کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکون ملا، خدا کی رحمت، تم نے میرے لیے توبہ کا دروازہ رکھا، میری نسل کے لیے، میری اولاد کے لیے۔ تو مثلا آپ کو مجھے مدد کہاں سے ملے گی؟ ہم اتنے طاقتور نہیں کہ غلطیاں نہیں کریں گے، کہ ہم غلطیاں کریں گے، گویا یہ ہماری خمیر کے اندر ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے طغیان کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ تو مثلا مدد کہاں سے ملے گی؟ مدد اس سے ملے گی کہ توبہ کرنا۔ تو اب اس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ کم ترین درجہ کیا ہے؟ کم ترین درجہ یہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ انسان یہ کہے۔ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ 70 مرتبہ کیا ہے؟ ہر مرتبہ پر کوئی ایک گناہ یاد کرے۔ اس کے 10 طریقے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ گناہ تو آپ نے عمل سے کیا تھا، اور استغفار کس سے کر رہے ہیں؟ لفظ سے۔ استغفار بھی عمل سے کرو، تو ہر ایک گناہ کے بدلے ایک چھوٹا سا اچھا کام کرو۔ تو مثلا اگر جھوٹ بولا تھا تو سچائی بڑھاؤ، اگر غیبت کی تھی تو دوسروں کی تعریفیں کرو، اگر نعوذ باللہ تعالیٰ نماز قضا کی تھی تو اس کی جگہ چند نمازیں پڑھو، اگر خدا نہ کرے کسی کا مال غصب کیا تھا تو جو غصب کیا تھا واپس کرو اور اللہ کی راہ میں اور قربان کرو۔ اصل استغفار تو اس طرح ہوگی۔ اب یہ جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے غافر کہ وہ معاف کرتا ہے، اس میں بڑی خوبی ہے۔ ابھی کہیں چند دن پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا، پھر میں گھر جا کے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی غفار اور غفور کا کیا فرق؟ دونوں قرآن کریم میں ہیں۔ غفور جو ہے وہ شاید جو مجھے یاد آ رہا ہے 90 تقریباً دفعہ ہے، 90-91 مرتبہ، اور غفار 5-6 دفعہ ہے۔ تو دونوں قرآن کریم میں ہیں۔ تو اس کا فرق یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو غفور ہوتی ہے یہ اللہ کی وہ صفت ہوتی ہے جس میں وہ جب چھپاتا ہے تو سب کچھ چھپا دیتا ہے، بالکل غائب جیسے۔ بڑی عجیب عربی، بہت عجیب زبان ہے۔ عربی زبان میں غافر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ گدی کے بال اگر اتنے بڑے ہو جائیں کہ گدی نظر نہ آئے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر بال بہت لمبے ہو جائیں کہ مثلا جیسے گردن پیچھے سے بالکل نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے غافر استعمال ہوتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنی رحمت سے ایسا گناہوں کو چھپاتا ہے جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ غفور ہے، صفت غفور۔ مزاق کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن بہرحال یاد آ رہا ہے، اس سے بھی ایک درس ہے۔ ایک ہمارا میکینک، بہت اچھا میکینک تھا، وہ اس کے پاس میں کبھی گاڑی لے کے جاتا تھا تو کبھی آئل چینج کرنے کا ٹائم میں دیر کر دیتا تھا۔ مثلا مجھ سے کہتا تھا بھائی 4000 کلومیٹر پہ آپ چینج کروائیں، تو میں 4:30 پہ چلا جاتا تھا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں گاڑی کے ساتھ، آپ کی گاڑی خراب ہوگی کیونکہ آپ خیال نہیں کر رہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہو نا، میں اس لیے گڑبڑ کر دیتا ہوں کہ تم سنبھال لو گے، تم اچھے میکینک ہو۔
بڑی عجیب بات کہنے لگا کہ صحیح صاحب یہ صرف خدا ہے جو 0 میٹر معاف کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی گاڑی کو سنبھالیں گے نا 0 میٹر نہیں کر پائیں گے، اس میں کوئی نقص رہ جائے گا. اس سے خدا ہے، وہ معاف کرتا ہے تو 0 میٹر کر دیتا ہے. بڑی زبردست بات کہی. یہ خدا غفور ہے، یہ 0 میٹر کر دیتا ہے. غفار کیا ہے؟ غفار یہ کہ بار بار کر دیتا ہے، بار بار بھی کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے اللہ سے توبہ کی سچے دل سے، جس کو توبۃ نصوحا ارشاد فرمایا، خدا نے مجھے بخش دیا الحمدللہ. مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ پھر گناہ کیا، اب نہیں بخشے گا. ایک دفعہ بخش دیا پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. وہ جو حاتم طائی سے یہ کہتا ہے، سکھاتا ہے حاتم طائی کو خدا کہ تمہارے پاس کوئی 7 دروازے سے بھی مانگنے آئے تو نظر اٹھا کے یہ نہیں پوچھنا کہ 6 دفعہ پہلے جو دیا تھا تو کیا کیا. تو جو خدا انسان ہو کر حاتم طائی کو اتنا سعی صدر دیتا ہے کہ وہ 7 دروازوں سے آنے والے سے نہیں پوچھتا 6 دروازے سے آئے تھے تو کیا کیا تھا، وہ خدا اپنی راہ میں معافی مانگنے سے کہ آنے والے کے لیے پوچھے گا کہ 6 دفعہ پہلے میں نے معاف کیا تھا تو کیا کیا. صرف ایک چیز چاہیے، واقع نہ ہے، واقع نہ. اذا سألك عبادی عنی انی قریب. اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اب خدا یہ نہیں کہتا ہے نبی ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، فرماتا ہے نہیں، میں بندے سے خود کہہ رہا ہوں میں قریب. بڑی ظرافت ہے یہاں. شروع میں نبی سے کہا تھا اے نبی اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، پھر یہ نہیں کہا کہ آپ ہی کہیں، کہا اس بندے سے خود کہا میں انی قریب، میں قریب. یعنی بڑا اچھا ایک جملہ استعمال کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ خدا تک راستہ کتنا ہے؟ کہا 2 قدم. اس نے کہا لوگوں کی تو زندگی گزر جاتی ہے، 2 قدم کہاں سے ہے؟ کہا نہیں، 1 قدم نفس پہ ہے، دوسرا قدم در خدا پر ہے. 2 قدم نفس، 1 قدم نفس پہ. اس بات پہ کہ غلط کیا تھا واقعاً توبہ کرنی. تو پہلی چیز ہمیں جو ملتی ہے توبہ ملتی ہے. آپ ہر روز 70 مرتبہ کم از کم 70 مرتبہ کم از کم زبان سے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ. بہتر ہے کہ سحر کے وقت میں ہو تاکہ قرآن کریم کا وہ ٹائٹل مجھے اور آپ کو مل جائے، یستغفرون بالاسحار. قرآن کریم نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا یستغفرون بالاسحار، یہ سحر کے وقت میں اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟ 2 باتیں عرض کرنی، 3 باتیں عرض کرنی، ایک ہو گئی، 2 اور عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اچھا یہ جو ہم باتیں عرض کر رہے ہیں یہ کس ہدف سے ہے؟ یہ ہدف یہ ہے کہ ہماری دینداری کیسے صحیح ہو. چونکہ یہ بات آپ سے عرض کی کہ جو ہمارا نفس پروسیس کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، اسی میں یہ سارے گناہ اور ثواب اسٹور بھی ہو رہا ہے. تو وہ صحیح پروسیسنگ اور ڈیسیشن لے ہی نہیں سکتا اگر پیچھے سے اس کے گناہ جمع ہوئے. تو آپ کے میری دینداری کب صحیح ہوتی ہے؟ ارے دینداری بڑی خطرناک چیز ہے. اچھے بھلے لوگ زندگی میں کافی اچھی مدت تک مثلاً اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا معرکہ آتا ہے، شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کو دیکھتا ہے انسان کہ ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. تو بڑی ایک لحاظ سے خوفناک چیز ہے یہ کہ انسان ایک زندگی محنت کرے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ نعوذ باللہ تعالی اینڈ اچھا نہیں ہوا. اور لہذا ہمارے پاس دعاؤں کے اندر ہے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے خدایا ہماری زندگی کا اختتام سب سے اچھا قرار دے. پتہ چلے سب سے اچھا وقت وہ تھا جب جوان تھے اور بڑھاپے تک آتے آتے بگڑ گئے تو کیا فائدہ ہوا. اسی لیے ہمارے پاس ایک اور دعا بھی موجود ہے کہ خدایا جب میری زندگی، اور یہ دعائے مکارم الاخلاق کے اندر موجود ہے کہ خدایا جب میری زندگی تیری بندگی کی بجائے شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے فوراً دنیا سے اٹھا، زندہ ہی نہ چھوڑ، ورنہ میں برباد کر دوں گا جو میں نے کمایا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا. بس پہلے یہ سب باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بھئی ہماری دینداری کیسے مضبوط ہوگی، اس میں گہرائی کیسے آئے گی توبہ کے ذریعے سے. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے
مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور پروردگار سے توفیق طلب کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ایک مصرع ہے، ایسے شب جمعہ ہے، شعر کا ٹائم نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ عراقی ایک بہت بڑے فقیہ تھے اور مدرسہ فیضیہ جو قم میں ہے یہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. بہت ضعیف تھے، ان کو فقہا کا استاد کہا جاتا تھا، بہت لمبی عمر تھی ان کی. ایک موقع پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، ایک میگزین تھا، اس میں وہ میگزین بھی قم کے ہی طالب علم علماء نکالتے تھے. اس میں کسی نے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ اہل معنویت تھے، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے علماء تربیت کیے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ استاد اس معاملے میں آپ کوئی نصیحت فرمائیں. انہوں نے ایک مصرع پڑھا. شب جمعہ ہے، میں شعر تو نہیں پڑھوں گا، لیکن بس مصرع کا لب لباب یہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں جنوں کی باتیں ہوتی تھیں، پریوں کی باتیں ہوتی تھیں. اب جن تو شاید ظاہر ہے کہ فکشن نہیں ہے، ریالٹی ہے قرآن کریم میں بھی، لیکن پری تو ریالٹی نہیں ہے، پری تو فکشن ہے. جیسے پری کے پیرالل ایک اور تھا دیو، وہ بھی فکشن ہے، وہ بھی ریالٹی نہیں ہے. شاعر نے اس طرح سے کہا کہ جب دیو، اب اس کو اردو میں تلفظ کچھ اور کہتے ہیں، دو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب دیو کمرے سے نکلتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے. جب تک یہ اندر بیٹھا ہوتا ہے فرشتہ اندر نہیں آتا. جب انہوں نے استاد نے یہ مصرع پڑھا تو وہ انٹرویو لینے والے نے لکھا تھا کہ استاد رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اس راستے میں بڑھنا چاہتا ہے، میں اس سے سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنے اندر کے دیو کو نکالو. یہ جب تک اندر ہے معاملہ اچھا نہیں ہونے والا. اور استغفار اس لیے کہ گندگی نکلے یہاں سے. اس لیے جب میرے اور آپ کے انیشیل تھاٹس اچھے آنے لگے دماغ میں نے کل عرض کیا تھا، پہلی چیز کیا آتی ہے؟ جھوٹ. مثلا پہلی چیز ریاکاری. جب ہماری پہلی افکار اچھے آنے لگیں اس کا مطلب یہ کہ اندر صفائی شروع ہو گئی. اور جب تک یہ پہلی فکر غلط آ رہی ہے اس کا مطلب گندگی اندر موجود ہے اور یہ اپنا کام کر رہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو صفائی کرنے کے لیے استغفار ہو گئی. دوسری چیز بار بار لاتا ہوں پھر کچھ اور چیز معاملہ میں. دوسری چیز کیا ہے؟ جتنا ممکن ہے موت کو اسٹڈی کریں، جتنا ممکن موت کو، برزخ کو، محشر کو. اس کو ہم لوگ ایک لفظ میں کہتے ہیں آخرت. آخرت دی لاسٹ ون نہیں ہے، آخرت دی ادر ون. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں آخرت وہ ہے جو اینڈ میں آئے گی، آخر سے آخرت اینڈ میں نہیں، اینڈ نہیں ہے، دی ادر ون. ایک مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ ایک کمرہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے، ایک اور. آخرت یعنی ایک اور. البتہ ایک اینڈ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اینڈ یعنی جب آپ مریں گے تو پھر وہ شروع ہو جائے گا، لیکن ناٹ این اینڈ. کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ جاری رہے گی، تو اینڈ کہاں سے آ گیا؟ اس خاطر مشکل ہے کہ آخرت کا مطلب دی اینڈ ہو، بلکہ دی ادر ون ہو سکتا ہے، ایک اور. اور وہ ایک اور اب اگر دی اینڈ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مریں گے تو آخرت شروع ہو جائے گی. یہ بھی صحیح نہیں ہے. آخرت ابھی ہے، ابھی. بس وہ جو آگ لگ رہی ہے قیامت کے اندر، جہنم کے اندر، برزخ کے اندر، وہ کیا ابھی بھی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو خدا انہیں نہیں کہتا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، خدا نے اس کو ابو لہب کہا تھا. ابو لہب یعنی آگ کے شعلے والا. کسی کا دوست اپنے دوست کو آگ کے شعلے والا کہے گا؟ کوئی ابو لہب ٹائٹل نہیں تھا، اس کو خدا نے ابو لہب کہا تھا. اور اس کی بیوی کو کہا حمالۃ الحطب، یہ جلانے والی لکڑیاں لے کے چل رہی ہے. اصل وہ لوگ عرب کے شرفاء تھے، اس کی بیوی کے لکڑیاں لے کے چلتی تھی. کیا ملازموں کو، غلاموں کا کام تھا؟ تو خدا نے کیوں کہا کہ یہ خود ابو لہب ہے، اس کی بیوی لکڑیاں لے کے؟ چونکہ پریکٹیکلی آخرت میں یہی تھے یہ لوگ. ان کی جو آگ آخرت میں جل رہی تھی اس کو خدا نے کہہ دیا کہ یہ تو ابو لہب ہے، یہ تو آگ میں جل رہا ہے.
اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھے ہوں گے، اس کے بعد خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی یہ سب اندھے ہیں. جن کو خدا نے کہا ہے کہ اے نبی یہ سب اندھے ہیں، کہ یہ واقعا سارے کے سارے مکے کے مشرکین اندھے تھے؟ نہیں. تو اندھے کیوں کہا؟ ہم فوراً کہیں گے مجازن کہا. تو قرآن مجازی گفتگو کرتا ہے کیا؟ قرآن حقیقت کے سوا کچھ نہیں فرماتا ہے، حق بیان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسا اندھا پن ہے جو ہماری فزیکل آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن ہے اندھے ایکچولی. یہ وہی آخرت ہے. تو آخرت اینڈ میں نہیں آئے گی. آخرت یہ ادر ون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے ابھی. جتنا آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، جتنا آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں، جتنا آپ اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، آپ کا راستہ آسان. اس کو ہماری روایات نے کہا ہے ذکر موت، ذکر موت، ذکر موت. موت کا ذکر کرو. بھائی موت کا ذکر کا مطلب صرف وہ ٹرانزیشنل پیریڈ نہیں ہے جو 2 یا 3 منٹ رہتا ہے، جس کو ہم حالت احتضار تعبیر کرتے ہیں. کوئی 10 منٹ ہوتا ہے، 5-15 منٹ کسی کے اندر ہوتا ہے، کسی میں 2-3 منٹ ہوتا ہے. وہ صرف ذکر موت نہیں ہے. موت صرف ٹرانزیشن نہیں ہے. موت وہ ریالٹی ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے. یہ جو موت ہے پھر موت کے بعد ہے، یہ سب ذکر کرنا یہ مجھے اور آپ کو یہ تیار کر دیتا ہے کہ ہم اور آپ اس راستے کی طرف جائیں. اور یہ جتنے گناہ آسان ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے موت کے ذکر کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے. اور موت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، موت صرف وہ حالت مرگ، موت کا آنا نہیں ہے. موت کا ایک سابقہ ہے، موت کا ایک لاحقہ ہے. موت سے پہلے کیا ہوتا ہے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، موت کیا کر دیتی ہے. میں نے شاید آپ کو کل پرسوں عرض کیا تھا، شاید تو پتہ نہیں مکس کر دیتا ہوں، یہاں پہلے کہیں اور تھا. تو مثلا وہ جو جرمن خاتون تھیں، انہوں نے چھانٹ کر، گرچہ ظاہراً وہ کرسچن تھیں لیکن انہوں نے چھانٹ کر ایک روایت نکالی اور اپنی قبر پہ لکھوا دی. اور کون سی روایت لکھوائی؟ کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگتے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس میں موت کوئی بری چیز ہوئی؟ سوتے رہنے کو ہم لوگ کوما کہتے ہیں. اگر کوئی سوتا رہے تو کہتے ہیں بیمار ہو گیا، مر گیا ہے. تو سوتا رہنا اچھی چیز نہیں ہے. اور وہ فرمایا انہوں نے کہ بھائی جب انسان مرتا ہے تو جاگ جاتا ہے. اگر کوئی اس بات کو اچھی طرح اسٹڈی کرتا رہے، آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، کنیکشن کیا ہے دونوں کا، ہم یہاں کیا کرتے ہیں تو وہاں کیا ہو جاتا ہے. البتہ ہم لوگوں کے پاس اس کی معلومات بہت کم ہیں. حقیقت یہ ہے، اس پر سینکڑوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں اس کے بارے میں. لیکن جو ہے کم از کم وہ جگانے کے لیے کافی ہے. اس معاملے میں امام خمینی کی تقاریر کا ایک مجموعہ ہے، معاد نام کر کے، معاد. تو جس کو تھوڑا سا پڑھنے میں رغبت ہو، تھوڑا سا بھاری متن پڑھنے میں رغبت ہو، تو وہ یہ ضرور پڑھے. یہ کتاب معرکہ ہے. بہت ساری چیزیں اس کتاب میں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کو شاید کہیں اور نہیں ملیں گی. تو اس اعتبار سے یہ کتاب بہت معرکہ ہے. لیکن مشکل اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ نے بہت دقت سے صفحہ کر کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اسٹوری کی طرح 25 صفحے ایک دن میں پڑھ کے بیٹھ جائیں. اس کو آپ 2-3 صفحے، زیادہ سے زیادہ 4 صفحے آپ ایک دن میں پڑھیں. ہم سکون سے اس کو غور کریں. تو پہلا پوائنٹ استغفار ہے. دوسرا پوائنٹ ذکر موت. اب ایک تیسرا پوائنٹ بھی عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ٹائم ختم ہونے والا ہے. تیسرا پوائنٹ عام لفظ میں اگر کہوں، جس کو سب سمجھتے ہیں آسانی سے، تو وہ ہے شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام. کوئی انسان شفیع کے بغیر اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر پائے. کیوں؟ کون ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں نے غلطی نہیں کی؟ کون ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں نے حق عبودیت ادا کر دیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اسے کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی، کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا جو اس کی مدد کرے. اچھا، یہ خدا کا عجیب نظام ہے. اس نے مدد کے دروازے بہت رکھے ہیں، لیکن سب سے اہم، سب سے طاقتور
سب سے اثر انداز ہونے والا مؤثر، سب سے مستقل، جو کسی بھی لمحے ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اہل بیت کا سہارا ہے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور انی تارک فیکم الثقلین کا مطلب ہے دونوں ساتھ ساتھ ہو، قرآن اور اہل بیت اکرام علیہ السلام۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر بھرپور کوشش کر لیں کہ ہمارا یہ جو واسطہ ہے اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ میں ایک جملہ آیت اللہ جوادی عمری سے عرض کرتا ہوں، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ شب مغفرت ہے، خدا تعالی ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ویسے اس میں اعتراف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، افطار کے بعد درس سننے کے لیے بیٹھنا بھی خود بڑی جہاد کی بات ہے۔ درس کہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو بھائی اسٹیج پہ بیٹھ گئے نا، اب تو یہاں سو نہیں سکتے، لیکن وہاں بیٹھ کر افطار کر کے آیا ہو اور نہ سوئے اور سنتا رہے، یہ بڑی بات ہے واقعا۔ تو اگر آپ میں سے 2-3 لوگ سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں احساس ہے کہ بھائی ہاں سخت کام ہے ملا کر، تو سوتے کو ہم نہیں ڈانٹتے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سوتے کو ہم کبھی نہیں ڈانٹتے، تو سوتے کو کہتے ہیں سوتا ہے، ہاں بات کرتا ہے تو پھر اس کو ڈانٹ دیں گے، بات نہیں کرو، سو جاؤ، پھر سونے کو تھوڑی منع کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی تھک گیا تو سوئے گا، ظاہر ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو ہمارا رابطہ اہل بیت سے ہے یہ مضبوط کیسے ہو؟ اچھا بھائی مضبوط رابطے کی کیا ضرورت ہے؟ مانتے تو ہیں، کافی نہیں ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہ جو موت ہے یہ صرف کہیں اور جانا نہیں ہے، اس میں بیچ میں فلٹرز بھی ہیں۔ وہ فلٹرز کیا ہیں؟ وہ فلٹرز یہ سمجھ لیں کہ جو سمجھ میں آتی ہے ابھی تک بزرگوں کی کئی باتوں سے، وہ یہ کہ بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے طاری نہیں کی بھی ہوتی، وہ ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو جتنے ایسے میک اپس ہوتے ہیں یہ دھل جاتے ہیں، دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جو ٹرو نیچر ہوتی ہے وہ موت کے بعد بھی چلتی ہے۔ صحیح، اگر وہ چیز ٹرو نیچر تک نہیں آئی بھی تو موت پہ جھڑ جائے گی، موت پہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے لوگوں کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ میں عالم ہوں، مشہور کر دیا، ہوں نہیں، ہو گیا مشہور، لوگ بھی ماننے لگے، کیونکہ مثلا وہ اندھوں میں کانا راجا، وہ بات چل گئی کہیں، صحیح ہے۔ اچھا اب جناب علی کچھ عرصے تک تو یہ داستان چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک عالم آ گیا، وہ عالم آیا تو پول کھل گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہے۔ اچھا اگر دنیا میں کوئی پول کھل جاتی ہو تو مرنے پہ نہیں کھلے گی کیا؟ دنیا میں کھل گئی ہے تو مرنے میں کیا بچے گا اس کا؟ صحیح ہے۔ تو آیت اللہ جوادی عمری نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ کچھ لوگ برزخ میں جائیں گے، کیا یہ 1000 سال کے بعد انہیں یاد آئے گا کہ کوئی خدا تھا جس کو ہم مانتے تھے؟ اچھا یہ کافر ہے کیا؟ نہیں کافر نہیں ہے، مسلمان۔ تو یہ موت کے بعد یہ کیوں بھول گیا کہ ایک خدا تھا جس کو میں مانتا تھا؟ وہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا شب اول قبر سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تو ہم سب کہتے ہیں یہ کون سے سوال ہے بھائی؟ یہ تو ہمارے یہاں گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے سے پوچھ لو وہ بتا دے گا۔ اگر موت سے پہلے بتا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت کے بعد بتا پھر بڑی بات ہے، کیونکہ موت یہ سارے کاسمیٹکس جو ہے وہ جھاڑ دیتی ہے۔ میں نے چلتی پھرتی بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، یہ موت پہ بعد میں نہیں چلیں گی۔ نمازی وہ اٹھے گا مرنے کے بعد جو یہاں پہ واقعا نماز پڑھتا تھا، جو واقعا یہاں نماز پڑھتا تھا۔ تو اگر واقعا کوئی وہاں پہ مصلی اٹھ جائے معاملہ ختم ہو گیا، بخشش ہو گئی۔ وہاں پہ واقعا کوئی حب اہل بیت کے ساتھ اٹھ جائے معاملہ ختم ہو، بخشش ہو گئی۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ موت چھوڑتی کہاں ہے؟ موت سارے کاسمیٹکس کاٹ دیتی ہے۔
جیسے بلیچ ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے کلرز بلیچ سے کٹ جاتے ہیں، بہت سالڈ کوئی کلر چاہیے ہوتا ہے تو وہ باقی بچے گا. یہ موت بلیچ سے زیادہ خطرناک ہے، سب کاٹ جائے گی. اب یہ جو اٹیچمنٹ ہمارا اہل بیت سے ہے، اگر معذرت کے ساتھ یہ روکھا پھوکا اٹیچمنٹ ہے، یہ نہیں بچے گا موت. اس کو بہت گہرائی میں ہونا چاہیے. ہماری اندرونی ایک عقیدت، ہمارا ایک اندرونی رابطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، خدا سے، نبی سے، مولا امیر المومنین کی اولاد طیبہ و طاہرہ سے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. بس یہ جو آپ اور میں نماز کے بعد، مجلسوں کے بعد زیارتیں کرتے ہیں، ساری زیارتیں توجہ سے پڑھتے ہیں. ہم نماز توجہ سے نہیں پڑھتے، زیارت کہہ رہے ہیں. اس کو دیکھ لیں، موت بہت ساری چیزیں کاٹ دے گی. یہ 3 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک استغفار، دوسرا ذکر موت، اور تیسرا آپ کا پازیٹیو چیزوں سے اٹیچمنٹ. میں نے پازیٹیو چیزوں کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ دیکھیے اٹیچمنٹ تو نیگیٹو سے بھی بہت زبردست رہتا ہے، لیکن اچھا وہ بھی نہیں مٹے گا، وہ بھی نہیں مٹے گا. مصیبت یہ ہے آپ کا اٹیچمنٹ جس چیز سے واقعی اٹیچمنٹ تھا وہ موت کے بعد ملے گا. اب مثال کے طور پر وہ ہم ایک دفعہ کسی نے اپنی کبرڈ میں الماری کے اندر ایک تصویر لگائی ہوئی تھی، ایک فٹ بالر تھا، اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا ذرا احتیاط کرنا، کیونکہ انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھتا ہے جس سے اس کی دل کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ جو تم نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں ان سے تمہاری اٹیچمنٹ بن جائے، انہی کے ساتھ اٹھو گے پھر. تو یہ دیکھتے رہو ہم اٹیچمنٹ کس سے بنا رہے ہیں. اچھا اب مثال کے طور پر میں ایسی ایک بات عرض کر رہا ہوں، بات تو ختم ہو گیا. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ سونے کا ایک ٹکڑا ہے، فرض کر لیتے ہیں. اب میرا اٹیچمنٹ اس سے ہو گیا کہ میرے اجداد نے مجھے آدھا کلو سونے کا ٹکڑا وراثے میں دیا ہے، ارثے میں مجھے ملا ہے. اب میں اس سے اٹیچ ہو گیا یہاں تک کہ میں مر گیا. اب میرا اٹیچمنٹ کس سے تھا؟ 1 کلو سونا، آدھا کلو سونا. اچھا یہ آخرت میں آنے والا ہے؟ نہیں. تو میرا اٹیچمنٹ جس چیز سے تھا وہ وہاں پہ ہے؟ ہاں ہے. کیوں؟ اس بدبختی کے پیچھے کوئی گناہ ہوئے ہیں، اب میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. میں نے ایک گھر بنایا، اس میں 5 گناہ کیے اور میں اس گھر سے اٹیچ تھا. اب مر گیا، ہر رات دعا مانگوں گا خدا کاش اس اٹیچمنٹ کو ختم کر دے. نہیں ہوگی ختم. آپ جس سے اٹیچ ہیں وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اس کی ریالٹی برزخ میں کیا تھی الحفیظ علمان، اگر کوئی بری چیز ہو وہ نہیں جائے گی واپس. اب دل میں نفرتیں بسی ہوئی ہیں، اس کی اٹیچمنٹ کے ساتھ برزخ میں پہنچ گئے. بھائی نفرتوں کی شکل بچھوؤں کی ہوتی ہے، سانپوں کی ہوتی ہے، جائیں گے کہاں؟ ہم اپنے اٹیچمنٹس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ٹرو اٹیچمنٹ کس کے ساتھ، کس کے لیے، کس چیز کو قربان کرتے ہیں. ابھی تو ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں نماز کے مقابلے میں. اچھا اگر اسی حالت دنیا پرستی میں دنیا سے چلے گئے تو ہماری اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہوگی، جو بدبخت ترین چیز ہے. یہ جو کلمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہیں دنیا کے بارے میں، لالچ کے بارے میں، حسد کے بارے میں، انہیں دوبارہ پڑھیں. کہ جیسے مثلا روایت حسد ایمان کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے. اب آگ کی حقیقت کیا نکلی؟ حسد. اب کسی کے دل میں حسد بہت زیادہ ہے، اسی کے ساتھ مر گیا ہے، اب اس کی برزخ میں آگ ہی آگ ہے. بس وہ آگ مرنے کے بعد نہیں ہے، ابھی ہے، ابھی ہے. یہ اعمال کی صورت میں ابھی ہے. آخرت مرنے کے بعد نہیں ہے، آخرت ابھی ہے. سب چل رہا ہے. اس کو اسٹڈی کرتے رہیے. بس استغفار، موت کو اسٹڈی کریں اور اٹیچمنٹس اچھی چیزوں سے رکھیں. سب سے اچھی چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام، نورانیت ہی نورانیت، کامیابی ہی کامیابی ہے. کہ اگر وہ جیسے ہمارے پاس وہ روایت ہے، اب اس پہ اختتام کرتا ہوں، پھر 1-2 سوال ہیں. کسی نے
امام معصوم سے پوچھا کہ مولا مجھے اپنی قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، شب اول قبر سے۔ شب اول قبر ظاہر ہے کوئی شب نہیں ہے، شب اول قبر سختی کی پہلی منزل۔ شب اول قبر 8 گھنٹے کی رات نہیں ہے، یہ شاید کئی سو سال کی ہو۔ شب اول قبر ایک رات نہیں ہے، سختی کی پہلی منزل ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے شب اول قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، فرمایا زیارت عاشورہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ مولا زیارت عاشورہ میں شب اول قبر کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم دیکھو اس میں لکھا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ شاید کسی اور دعا یا زیارت میں یوم الورود کی شفاعت نہیں ہوگی، مخصوص ہے سید الشہداء کی، شاید ممکن ہے ہو، مجھے ملی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، سید الشہداء کا بڑا مقام۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ پہلا سوال ہے کہ ہم نے کئی چیزیں کہیں کہ بھئی نماز، انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ایک چیز کہی مثلا صلوات بھیجیں پہلو بدلے بغیر نماز کے بعد آیے کریمہ پڑھیں، تو انہوں نے کہا ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے تسبیح ہے بی بی کی 11 مرتبہ سورہ اخلاص، تو کس کو مقدم کیا جائے؟ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نماز کے بعد، اس کا مطلب یہ کچھ اور کیے بغیر، اب اس کچھ اور میں آپ درود پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ تو مثلا اگر آپ بی بی کی تسبیح سے پہلے وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو امام خمینی کو ان کے استاد نے بتایا تھا، جس میں پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہ نقصان نہیں ہے اس کا، وہ جو تسبیح کا مقام ہے نماز کے بعد کا وہ محفوظ رہے گا، اس سے رکاوٹ نہیں آئے گی۔ رکاوٹ کہاں سے آئے گی؟ رکاوٹ یہ آئے گی کہ انسان تکبیر کہہ کے بیٹھا، ذرا موبائل دیکھو میسج کیا آیا، ہاں اب معاملہ خراب ہو، اب آپ نے بریک ڈال دیا، یہ نہیں کرنا صحیح، یا اٹھ کے ذرا پانی پی کے آتا ہوں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں، یہ نہیں کرنا۔ بیٹھے رہو، درود پڑھو، حمد پڑھو، مختلف عبادتیں کرو، تسبیح پڑھ لو، اس طرح ایک ترتیب بنا لیں آپ اپنے لیے، لیکن اٹھے نہیں، بیٹھے رہے مسلسل کریں۔ اب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ضروری بات ہو گئی، مثلا ماں باپ نے کوئی بات کی، وہ اشارے سے کہتا ہے کہ میں اگر آپ دعا، یہ صحیح نہیں۔ ماں باپ کا احترام مقدم ہے، ان کی بات مقدم ہے، تو اس میں تحمل کریں اور اس پہ جواب دیں۔ ایک سوال کا انہوں نے ایک سیریز یہاں پہ رکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ آن لائن سوال آئیں، میں جلدی جلدی ان کے جواب دینے کی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا ایسے شخص سے جو کردار اور اخلاق سے اچھا نہ ہو تو ایسے انسان سے بات کرنا اپنی نفس کی سزا سمجھی جا سکتی ہے؟ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا میرے لیے یہ، لیکن بہرحال اگر شرعی طور پر کوئی وجہ ہے بات کرنے کی پھر تو بہت ہی اچھا ہے، ظاہر ہم تو شریعت کے تابع ہیں، اگر شریعت میں ایک وجہ ہے تو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہو کہ انسان یوں ہی میل ملاپ رکھے ایک غلط کردار کے آدمی سے تو نہ رکھے، اس میں کیا فائدہ، اس کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اب اگر کہیں یہ کرنا پڑ جائے تو میں کہوں یہ خدا نے مجھے سزا دی ہے، نہیں سزا نہیں، ممکن ہے کہ خدا نے آزمائش میں ڈالا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر میں اس سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاؤں، ہاں پھر یہ سزا ہو سکتی ہے، پھر یہ سزا ہو سکتی ہے۔ دوستیاں کرنا بہت سخت کام ہے، دوستیاں اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ اچھے لوگ ہم سے دوستی نہیں کرتے، مشکل یہ ہے، ہم تو اچھوں سے دوستی کرنا چاہتے، وہ نہیں کرتے ہم سے، لیکن بہرحال کوشش کرتے رہیں کہ اچھوں سے دوستی کریں۔ لکھا ہے کہ جیسے ہمارے لیے ادویات، بیماری کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں، کیا ویسے ہی نفس کو آمادہ کرنے کے لیے سزا اور انعام بھی تبدیل کرنے ہوتے ہیں؟ ہاں کرنے ہیں، یعنی اس میں بہت نفیس جو مولا کا ایک فرمان ہے، فرمائیں کہ جس طرح تمہارے بدن تھک جاتے ہیں تمہاری روحیں بھی تھک جاتی ہیں، روحوں کو حکمت کی باتوں سے زندہ رکھو۔ جیسے بدن تھک جاتا ہے تو ریسٹ کرتا ہے، کچھ اپنی کوئی ہابی ہوتی ہے اس کی جس کو وہ کرتا ہے، روح تھک جاتی ہے تو اسے حکمت کی باتوں سے زندہ کرو، عبادت کے ذریعے زندہ کرو۔ اس میں تبدیلی بھی لانی ہوتی ہے بعض اوقات، ایک انسان ایک ہی کام کرتے کرتے بعض اوقات تھک جاتا ہے، تھوڑا سا تبدیل کر لے، ایک نئی دعا اس کے اندر اضافہ کر لے، اور مثال کے طور پر دیکھیں ایک روایت پڑھی اس نے تو اسے بڑا اچھا لگا، اس روایت کو دہرا لے، اس سے انسان تنوع آتا ہے۔ سب سے اچھی بات زیادہ عبادتیں کرنے کے بجائے زیادہ اچھے اعمال کر کے فریش ہونے کی کوشش کریں۔ اچھے اعمال سے جو تازگی ملتی ہے وہ اچھے عبادت سے
شاید وہ نہیں مل پائے گی. اب بعض اوقات عبادت بہت ضروری ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مثلا ابھی کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کام رات کو اچھا کرتا ہوں لہذا میں نماز شب قربان کر دیتا ہوں، ایک آدھ دفعہ تو چل جائے گا، عادت اسی پہ بنا لے، نہیں ہے صحیح بات نہیں. اس کے ریپلیسمنٹ میں کوئی چیز نہیں آئے گی. اگر آتی ہوتی نا تو امام خمینی جو کام کر رہے تھے اس صدی میں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا جس نے اس پائے پہ جا کر کیا ہو. پھر بھی وہ روزانہ صبح 2 گھنٹے عبادتوں کو دیتے تھے. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں. امام خمینی اس جنگ کو سپروائز کر رہے تھے 8 سال تک. اس کے باوجود 2 گھنٹے روزانہ صبح اپنی عبادتوں کو دیتے تھے. اس کا اسکیجول بھی انہوں نے ڈاکٹرز کو بنا کے نہیں دیا. ڈاکٹر جو ان کے دل کا علاج کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پورا دن کا ایک لکھیں، چونکہ وہ ہر چیز کے ٹائمنگ کو فالو کرتے تھے. 1:30 بجے یہ کروں گا، 1:45 بجے یہ کروں گا. انہوں نے اتنا لمبا ایک پیپر بنا کر دے دیا پورے دن کا. انہوں نے کہا یا خدا اس آدمی کو تو 1 منٹ کا پتہ ہے. 2 گھنٹے کا کچھ نہیں لکھا. اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے فلاں کام. 2 گھنٹے کا بیچ میں گیپ تھا. کہا سر یہ 2 گھنٹے کا ہے کیا؟ یہ نہیں بتاؤں گا. کہا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. آپ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی کیلوریز کا بنائیں گے حساب. کہا نہیں یہ کسی کو نہیں بتاؤں. اس 2 گھنٹے کو چھوڑ دیں. بعض وہ ڈاکٹرز کی بہت مانتے تھے، لیکن بعض جگہ جب یہ معاملات آتے تھے تو وہ پھر اپنا ڈنڈا چلاتے تھے. یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا. ایک دفعہ ڈاکٹر بہت مصر ہوئے. کہا صاحب ایک ترکیب ہے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی عمر بھی. ترکیب یہ ہے کہ آپ ایک ٹب لے لیں، اس میں دودھ ڈال کر اس میں پاؤں ڈال کے بیٹھ. یہ نہیں کروں. کہا بہت فائدہ ہوگا آپ کو. کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کروں. اللہ نے دودھ کا ایک مقام رکھا ہے، میں قدموں میں نہیں رکھوں گا. پھر ایک دفعہ ڈاکٹرز نے کہا کہ صاحب آپ مفاتیح بہت پڑھتے تھے، مفاتیح الجنان، دن میں 8 دفعہ قرآن پڑھتے تھے، 8 مرتبہ، پوری مملکت چلا رہے تھے. اگر اس کا ریپلیسمنٹ ہوتا نا تو یہ نہ کرتے. وہ اتنے ماہر تھے اپنے ایک منٹ کو جج کرنے کے. اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. ڈاکٹرز آئے ایک دفعہ کہا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہوئی جا رہی ہیں، اینک ہم بدلتے ہیں لیکن اینک آپ کی بڑھ رہی ہے، تو آپ قرآن پڑھنا کم کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قرآن نہ پڑھنا ہو تو مجھے آنکھیں بھی نہیں چاہیے. لے جاؤ کہ مجھے چاہیے، آنکھیں چاہیے ہی پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. جب قرآن ان کو حفظ بھی تھا، حافظے سے بھی تو پڑھ سکتے تھے. 8 دفعہ دیکھ کے پڑھتے تھے، 5 دفعہ دیکھ کے پڑھ لیتے، 3 دفعہ حافظے سے پڑھتے. کہتے نہیں مجھے دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو. عبادتیں ریپلیس نہیں ہوتی ہیں کچھ عبادت. باقی یہ ہے کہ آپ اچھے کام کریں زندگی کے اندر، اس سے آپ کو تازگی ملتی ہے. لکھا ہے یقین ایک عمل ہے جو آہستہ آہستہ اپنی منزل تک جاتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم یقین کی منزل تک پہنچ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ تو انبیاء کا کام ہوگا کہ ان کو پتہ چلتا ہوگا ہم یقین پہ پہنچے. کم از کم یہ لکھو ہم یقین کی منزل پہ چل رہے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا پہنچ گئے؟ یہ پہنچ گئے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ پہنچ گئے کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ میں بلینر ہو گیا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں بلینر ہو گیا ہوں. بھائی اگر تم کو یقین مل گیا تو میرے جیسے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یقین کی یہ علامتیں ہوتی ہیں. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھا دی. یا اللہ، خدا تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو سورج دکھا دیا، چاند دکھا دیا، ستارے دکھا دیے. نہیں، ملکوت دکھا دی، ملکوت دکھائی. یقین میں تو ملکوت دیکھتا ہے انسان، نہ کہ پھر وہ یہ ملک دیکھے گا، چاند سورج دیکھے گا. تو یہ پہنچ جائے تو چھوڑ دو. ابھی باتیں یہ کرو کہ ہم لوگ اس راستے پر ہوں، یہ کیسے پتہ چلے؟ تو پھر اس کا ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر میرے اور آپ کے کیریکٹر میں وہ فنڈامنٹل چینج نہیں آ رہی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بھئی اگر میں بہت سچا بنا تو کیا ہوگا؟ پہلی تھاٹ میرے ذہن میں سچائی کیا ہے. اگر یہ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ابھی سچائی بہت دور ہے، ابھی دور ہے. تو اب کافی وقت ہو گیا ہوگا. خدا نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ امتحان ختم ہو گیا ہے؟ پھر وہی بات ہم سمجھ رہے ہیں یہ دنیا ہے. جیسے دنیا میں مثال کے طور پر ایک دن میرا پیپر تھا، میں بھول گیا کہ میرا پیپر ہے. اگلے دن انسٹیٹیوٹ گیا تو انہوں نے کہا کل تم کہاں تھے؟ کل تمہارا پیپر تھا. اور میں نے کہا میں تو اس کیجول دیکھنے ہی بھول گیا، میری والدہ گھر آئی نہیں تھی قم میں. میں نے کہا میں بھول گیا، میں تو ذہن سے نکل گیا. اللہ کے امتحان بھی ایسے ہوتے ہیں.
آپ کے پاس ایک انٹری شیٹ ہے، ایڈمٹ کارڈ ہے، نہیں گئے تو پتہ چلا ایگزامینیشن کے باہر بیٹھے رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ جب امتحان میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں امتحان میں ہوں، مگر یہ کہ ہماری غفلت اتنی زیادہ ہو کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ ہم زندہ کس لیے ہیں. ہاں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم امتحان میں ہیں یا سزا میں ہیں. یہ ہم جیسوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں امتحان ہو رہا ہے ہمارا یا سزا ہو رہی ہے ہماری. دونوں صورتوں میں ہونا بہتر ہے. ایسے مزید تبصرہ نہ کروں، وقت لگے گا آپ کا. دونوں صورتوں میں چاہے امتحان ہو چاہے سزا ہو، ہونا بہتر ہے. نہ ہو تو بہت مسئلہ ہے. شکر گزار رہیں کہ یہ ہو گیا، شکر گزار رہیں کہ ہو گیا، نہیں ہوتا تو برا تھا. کتاب صوت العدالت الانسانیہ کا اردو ترجمہ ہوا ہے، کچھ حصے کا تو ہوا ہے یقیناً، پورے کا نہیں پتا مجھے. کوئی کتاب جو بنی امیہ کی تاریخ سے متعلق ہو، مولا علی اور اصحاب رسول پر کوئی کتاب بتائیں. 2-3 کتابیں ہیں ہمارے پاس اچھے رائٹرز میں، جو البتہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو پرسیپشن ہے پڑھنے کا وہ کیا ہے. مثلا آپ ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں، انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا انالیسس رسول جعفریان بہت اوتھینٹک رائٹر ہیں، بہت اسٹرانگ انالیسس ہے ان کا. ان کی 4-5 کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، بہت اچھی کتابیں. تو انالیسس کے اعتبار سے ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں. اگر ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں صرف، تو مثال کے طور پر استاد جعفر سبحانی کی کتابیں وہ اچھی کتابیں ہیں. اسی طرح اگر بہت بریف ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر جیسے یہ منتہی الاعمال ہمارے پاس ہے، احسن المقال منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے. اس طرح کی کتابیں. تو آپ کے پرسیپشن کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انالیٹیکل ہو تو مثلا جعفر مرتضیٰ آملی، ان کی کتابیں بہت انالیٹیکل ہیں، جس میں سیرت نبی کے اوپر بھی ہے، اور رسول جعفریان جو میں نے عرض کیا ان کی کتابیں بہت انالیٹیکل ہیں. لکھا ہے سید الشہداء کا ساتھ تو مدینے والے نے نہیں دیا، حتیٰ کہ امام ان کے سامنے بھی جوان ہوئے تھے. ایسی کیا وجہ تھی ایک ملاقات میں امام کے عاشق و جانثار ہوئے اور ساتھ نہ دیا، مثلا مدینے والوں نے نہیں دیا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر کیا تیاری تھی. یوں سمجھ میں آتی ہے، سب کو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ خاص بات نہیں ہے. بالکل جیسے بارش ہے، آپ ایک باغ کو تیار کر لیں فصل بہار کے لیے، بارش آئے، اس باغ کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہی بارش ایک بنجر زمین پہ پڑتی ہے، تھوڑا بہت تو اثر دیتی ہے لیکن زیادہ نہیں دیتی. وہی بارش گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے، عذاب جان کر دیتی ہے. صحیح. تو جو نورانیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو خدا تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں مثال فرماتا ہے نا کہ ہم نے بادلوں کو بڑھایا، بادلوں کو سنگین کیا، اور سخنا ہو الی بلد میت، پھر اس کو ایک مردہ شہر کی طرف بھیجا، پھر وہاں پہ بارش برسائی تو وہ مردہ زمین کیسے زندہ ہو گئی. اس میں 2 پوائنٹ ہیں مردہ زمین زندہ ہونے میں. ایک تو مردہ زمین ایسے زندہ ہوئی کہ مثلا پہلے اس میں فصل نہیں تھی، اچانک فصل آ گئی تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ زمین اٹ سیلف کیا ہے؟ سوائل، مٹی. یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ مردہ ہے، اور نکلتا اس سے پودا ہے جو زندہ ہے. 2 پوائنٹ ہیں یہاں پر. مردہ سے زندہ نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت. تو مردہ زمین زندہ ہونا، یہ تو فصل لگ گئی تو زندہ ہو گئی نہیں. دوسرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ زمین اٹ سیلف مردہ ہے، اس سے خدا زندہ پھل نکالتا ہے. بڑی بات. تو تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے عرض کر رہے ہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی آپ امام کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ نورانیت برسے اور ہم تیار نہ ہوں. نعوذ باللہ تعالی. لکھا ہے اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو کیا اپنے لیے ٹائم زیادہ نکالیں مفاہیم دین کو سمجھنے اور عبادت و اعمال کے انجام دینے کے لیے، یا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی زیادہ فکر کریں؟ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اپنے اوپر وقت دینا پڑے گا، ورنہ ہم ان کی اچھی تربیت بھی نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، شاید کیا بولوں، شاید میں سمجھ نہیں پایا یا میرا تجربہ شاید اچھا نہیں ہوا، جو کچھ بھی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی پرواہ کرنے والے بعض اوقات خود اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی تو کسی مقصد کے لیے تھے. تو وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے امام کے ساتھ دیں، امام کی نصرت کریں. خود تو نہیں کرتے تھے. ہمارے بچے عالم دین بنے، تو خود بھی تو کچھ پڑھو. ساری چیزیں بچے کرنے. ارے بھائی، یہ بچے اپنی قبروں میں جائیں گے، میں اور آپ اپنی قبروں میں جائیں گے.
بچوں کے اوپر سارا محنت کیے چلے جا رہے ہیں، تو بھائی اپنے اوپر کیوں نہیں کر لیتے اتنی محنت؟ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے اوپر محنت کرنے میں خود غرضی کا شکار ہو جائیں، اپنے بچوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہی میں مبتلا ہونے دیں، لیکن ان کی فکر میں مرے جا رہے ہیں، اتنا اپنے اوپر بھی محنت کرو۔ بالآخر بچوں کی اپنی زندگی ہے، ہم لوگوں کی اپنی زندگی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے اور ہم ان کی قبر میں جائیں گے۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کو انجام دینا ہے۔ بعض اوقات انسان خود اپنی خواہشات کے لیے نہیں مرتا، بچوں کی خواہشات کے اوپر بے دین ہو جاتا ہے۔ بچوں کو گھر بنا کے دے دو، اب تم کو خود کبھی گھر نہیں ملا، تم اس گھر بنانے کی خاطر کیوں بے دین بن رہے ہو؟ ٹھیک ہے ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہے تو اس کو بھی کرائے کے گھر میں رہنے تو، دیندار نہ ہو، اپنے دین سے ہاتھ مت دو اس وجہ سے کہ مثلا ہمیں اولاد کو کہیں پہنچانا ہے۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ بچوں کی خاطر بہت سارے کام غلط کرنا یہ صحیح کام نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ ویسٹ میں ملتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ویسٹ میں ملتے ہیں، بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، لٹرلی آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی تعلیم کی خاطر ویسٹ آئے تھے، کینیڈا آئے، امریکہ آئے، اور یہ بچے جو ہیں وہ کمبخت یہ ہو گئے اور ہم بھی دین سے گئے، اور اب ہم واپس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، اب ہم اکیلے کہاں جائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے۔ بھائی بچوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی ہے، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تمہارے بچے تم کو کہتے تم غریب تھے اور تم نے ہمیں غربت میں پالا، کہنے دو، ہم ان کی خاطر اپنا دین چھوڑ کے کہیں جائیں؟ کیوں جائیں؟ ان کو کہو تم رہنا ہے رہو، نہیں رہنا ٹھیک ہے جاؤ، جس کو جہاں جانا ہے سینگ سماؤ جاؤ جہاں کہیں پہ جانا ہے۔ ہم وہ کریں گے، ہم تو ہمارے دین نے سمجھا ہے، ہم کیوں کسی بچے کی ایجوکیشن کی خاطر، کسی بچے کی گھر کی خاطر، کسی بچے کی پتہ نہیں کسی شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر اپنا دین قربان کریں؟ ہاں یہ کہ سستیاں مت دکھائیں، کمزوریاں مت دکھائیں، جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس میں بچے پال رہا ہوں، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی جو آپ کی طاقت بنائی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن بچوں کی خاطر آپ بچوں کے نام پہ اپنی سستی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بچوں کی خاطر اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ بیلنس کریٹ کرو، آپ کی ایک ذمہ داری۔ ہمیں علماء کی تاریخ پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کو مقامات عالیہ تک پہنچانے والے ان کے اساتید تھے جو خود کسی مقام تک پہنچے ہوئے تھے، وہ راستے کو بیان کرتے اور ان کے شاگرد عمل کرتے۔ ہم کیا کریں؟ ان کے استادوں کو کس نے پہنچایا؟ ان کے استادوں نے پہنچایا تھا۔ اچھا ان کے استادوں کو کس نے پہنچایا تھا؟ امیر المومنین نے پہنچایا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ جو سلسلہ ہے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا، برا نہیں ہے، اس کو ذرا سا عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کچھ باتیں ہم لوگوں کی، میرے جیسوں کی زبان سے اچھی نہیں لگیں گی، ان کو کسی اور کو کہنا چاہیے۔ یہ پھر سوچتا ہوں پتہ نہیں کس انتظار میں مر جاؤں گا اور میں اس ثواب سے بھی محروم رہ جاؤں گا، پھر مجھے کیا فائدہ ہوا، کوئی اور بتا بھی دے گا ان کو تو پھر مجھے کیا ملا۔ تو میں نے سوچتا میں ہی بول دوں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے جو استاد تھے وہ سید علی قاضی طباطبائی تھے۔ سید علی قاضی طباطبائی کے استاد تھے مرزا حسین قلی حمدانی نام کرتے۔ مرزا حسین قلی حمدانی کے بھی استاد تھے، ان کے استاد تھے آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ابھی زندہ ہیں، حسن زادہ عاملی۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کے استاد بھی سید علی قاضی تھے۔ سید علی قاضی مرحوم اعلی اللہ مقام شریف آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ طباطبائی کے بھی استاد تھے، تفسیر المیزان والے۔ اور آیت اللہ طباطبائی کے دو شاگرد مشہور ہیں، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، آیت اللہ جوادی عاملی اور حسن زادہ عاملی، دونوں حیات ہیں۔ صحیح۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کے اساتذہ کا سلسلہ کہاں تک پہنچا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، انہوں نے 2-4 بتائے، یہ تھے یہ تھے یہ تھے، پھر اس کے بعد کہا اس کے پیچھے کون تھا؟ کہا اس کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنا یہی ہوا ہے۔ کیسے ہوا؟ کہنے یہ کہ وہ ایسے ہوا کہ جو نون پرسن، آخری نون پرسن ہے، مثلا ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ عراق کے رہنے والے تھے، ان کے نزدیک ایک شہر تھا عراق، وہاں کے رہنے والے، جو آخری نون پرسن تھا جن سے آیت اللہ طباطبائی کا فاصلہ شاید 5 استاد کا یا 6 استاد کا ہوگا، مشکل سے 200-250 سال کا فرق ہے۔
شاید کم ہوں. وہ ایک خاص حالت میں تھے، اپنی معنوی حالت میں. وہ افسوس کر رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس معنویت نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. بڑے روئے، بڑے گڑ گڑائے اللہ کے حضور، امام کو پکارا، یہ کیا وہ کیا. تو ان کو رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں، اب آپ لوگوں کی ہمارے اب اس نسل میں تو بلینکٹس چل نکلے، کمفرٹرس بلینکٹ. ہماری پچھلی والی جو نسل تھی اس میں لحاف تھے. لحاف میں روئی ہوتی تھی، روئی دھونی پڑتی تھی، روئی دھلائی جاتی تھی. روئی یعنی پانی سے نہیں، وہ ایک اسٹرنگ ہوتا تھا تار کی طرح، وہ ٹھک 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 کر کے مارتے تھے تو روئی کھل جاتی تھی، کیونکہ وہ جڑ جاتی تھی موئسچر وغیرہ کی وجہ سے، تو کھل جاتی تھی. پھر اس کو دوبارہ لحاف میں ڈال دیتے تھے. تو یہ جو روئی دھنی جاتی تھی، اس کرنے والے کو فارسی میں جولا کہتے ہیں، جو یہ کام کرتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں جولاہا ایک اور ہوتا ہے، وہ بھی تقریباً ایسی ایک چیز بن جائے گی. بہرحال جولا کہتے ہیں. تو دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ جولوں والا ڈنڈا ہے. ڈنڈے کے اوپر ایک تار لگا ہوا ہوتا ہے، ایک کمان ہوتی ہے، کمان ہوتی ہے، اس کے اندر تار لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں وہ تھا. کہا کیا کام ہے؟ کہا تم نے بلایا. اب انہوں نے کہا کہ رات کے 1-2 بجے لحاف کی روئی دھونے والے کو میں نے بلایا ہے. میں نے تو نہیں بلایا. نہیں تم نے بلایا. کب بلایا؟ ابھی تم اتنا چلا رہے. کہا اچھا ہاں ہاں اچھا آ جائیں. بات شروع کی، تھوڑی سی بات چیت کی تو انہوں نے دیکھا نہیں آدمی قابل ہے، بہت قابل آدمی. اور تھوڑی بات کی، دیکھا نہیں بہت استاد آدمی، بہت استاد. اور بڑھایا، کہا ایسے نہیں ہوگا، میں جہاں کہوں گا وہاں آنا ہوگا. کہا میں تیار ہوں. کہا بس ٹھیک ہے، اگلی ملاقات نجف میں ہوگی، وادی سلام آ جاؤ، قبرستان. خدا حافظ. چلیے. اب یہ بڑے پریشان، میں کیا کروں. عراق میں امام جمعہ تھے، یہ میں سب چھوڑ کے جاؤں گا عراق میں وادی سلام. کون تھا بندہ کہ پوچھوں گا کس کو کہ میں کس سے ملنے آیا ہوں. ان کے دماغ میں آیا کہ اس بندے نے بالآخر رات کو میرے گھر پہ دروازے پہ دستک دے کر کہا تم نے بلایا ہے. تو میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا نا کہ میں اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ میری ہدایت کے لیے کسی کو بھیج دوں. اس کا مطلب ہے کوئی اہل فن ہوگا تو آیا نا. فیصلہ کیا میں جا رہا ہوں. وہ گئے جناب علی. اب عراق پہنچ گیا. کوئی یہ تو ہمارا دور تھوڑی ہے، ٹکٹ لیا، ویزا لیا، جہاز میں بیٹھے پہنچ گئے. مہینوں کا سفر کر کے آپ پہنچے اور کس کے بلانے پہ آئے، نام بھی نہیں پتا. صرف یہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے. کہا میرا نام ہے علی. تو انہوں نے کہا علی جولا. جولا چونکہ وہ ڈنڈی ہاتھ میں تھی. اب کہہ رہے ہیں اب میں وہاں جا کے کسی کہوں گا علی جولا کون ہے تو وہ مجھے معنویت سکھائے گا، وہ روئی دھلنے والا. بڑے پریشان، لیکن پہنچ گئے اس امید پہ کہ نہیں کچھ ہوگا. پہنچ گئے وادی السلام. وادی السلام پہنچ گئے، دیکھے وہیں کھڑا آگے. ہاں کیا یہاں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کیا کروں. کہا قبروں کو دیکھو. کہنے کے کئی گھنٹے تک کھڑا رکھا، قبروں دکھاتے رہے. آخر تک ان کے اساتذہ یہی کرتے تھے. آیت اللہ بہجت کے استاد بھی یہی کرتے تھے. وادی حسین وادی السلام پہ جائے کھڑا کر دیتے تھے، کہتے قبر دیکھو قبر دیکھو. یہاں اولیاء آتے ہیں، یہاں اوصیاء آتے ہیں، ان سب کو دیکھو. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مجنون ہے، قبریں دکھاتا رہتا ہے اپنے شاگردوں کو. صحیح. ان کو ان کے استادوں نے سکھایا تھا. ان سب کو کس نے سکھایا تھا؟ علی نے. ہمیں نہیں سکھا سکتے. جب ان کے لیے بے نامی میں آ سکتے ہیں تو ہمارے لیے نہیں آ سکتے. کیا سوال ہے. ہادی خدا ہے، خدا اپنی ہر صفت میں کمال پر ہے. ہم ہدایت کے اہل ہوں اور خدا ہمیں ہدایت نہ دے، یہ ممکن ہے کیا؟ ہم نہیں ہیں اہل. مسئلہ یہاں ہے. ہم نے کوتاہیاں دکھائی، ڈرامہ ہم نے کیا بھائی. ورنہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کے استاد ہمارے پاس نہیں تھے. اگر وہ ہوتے بھی تو ہم یہی ہوتے. پھر اگر خدا نہ کرے ہم نے نہیں ہلنا ہے، ہوتے بھی تو ہم یہی ہوتے. تو جتنے لوگ قم میں بیٹھے ہیں سب عارف بن گئے کیا؟ جتنے مشہد میں بیٹھے ہیں، وادی السلام کے نزدیک بیٹھے ہیں، سب عارف بن گئے کیا؟ جتنے نجف میں اور کربلا میں سب کے سب عارف نہیں ہیں. ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے.
آیت اللہ بہجت کے ایک انتہائی نزدیکی شاگرد تھے جو کبھی ان سے نہیں ملے تھے، پاکستان کے رہنے والے تھے. ایک پاکستانی شاگرد تھے آیت اللہ بہجت کے جو کبھی ان سے نہیں ملے تھے، لیکن ان کے شاگرد تھے. بھائی یہ سب چیزیں آپ کیوں ایسے سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اور میں کرنے والے ہوں کام تو خدا ہر چیز سے سکھا دے گا. بہت وقت ہو گیا، آج تو 10-15 منٹ اوپر ہو گئے. لکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، مفاہیم دین سے آشنائی ہوتی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو خدا پرست ہیں ہی نہیں. سب کو ایسے ہی لگتا ہے، اور بعض اوقات مایوسی سے ہونے لگتی ہے. نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. خدا متعال نے خود فرمایا کہ تم نے جو خدا کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا. یہ بات تو ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم خدا پرست نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں ہمارے یہاں ملاوٹیں ہیں، ہمارے یہاں شرک خفی ہے، بعض کے پاس شرک جلی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن مایوسی کیوں؟ خدا ہادی ہے. یقبل الیسیر یعفو عن الکثیر. کم کو قبول کر لیتا ہے، زیادہ کو بخش دیتا ہے. مایوسی نہیں کریں، کوتاہی کو ایکسیپٹ کریں. ہاں کوتاہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور کوتاہی رکاوٹ نہیں ہے. کوتاہی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ وہ رکاوٹ نہیں. اب اس کے بعد شکر ہے، میں ڈر گیا تھا، پیپر اتنا بڑا تھا، میں نے کہا یہ کوئی کہانی کھلنے والی ہے، لیکن رائٹنگ بڑی بڑی ہے تو چھوٹا ہی ہوگا. آخری سوال ہے، آپ ذرا تحمل فرمائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کریں گے، یا اگر پہلے سے موجود ہے تو کیسے معلوم کریں گے. ایک تو یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسا خدشہ ہے کہ ہم شاید سونے کے مالک ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں بھائی، اصل میں ہم نہیں ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں یہی تو لانا ہے. ہاں پوٹینشیل ہے ہمارے اندر. ہر انسان کے اندر ولی خدا بننے کا پوٹینشیل ہے. ہر انسان کے اندر اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کا پوٹینشیل ہے. جو اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اس کو راستے کو چلنا ہوگا. اس کو انہیں راستوں کو جو ڈیفائنڈ ہے قرآن و سنت کے اندر، نبی خدا کی اور اہل بیت کی تعلیمات میں، اسی راستے کے اوپر چلنا پڑے گا تاکہ وہ صفات اس کے اندر آئے. خدا نے ہم سب کو ایک لحاظ سے یہ سب دیا ہوا ہے. وہ کہاں دیا ہوا ہے؟ وہ ہمارے نفس کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک علم کی حد میں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے. لیکن یہ علم ہے، یہ عمل نہیں ہے. ہماری ذمہ داری علم کا ڈھیر لگانا نہیں ہے، عمل ہے. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مَن يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ نہیں ہے جو جانتا ہو مثقال ذرہ، نہیں. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ. علم اجمالی ہم سب کے پاس ہے. خدا پرستی ہماری طبیعت کا حصہ ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن صرف ایک معمولی علم. اس علم کو بروئے کار لا کر عمل کی میدان میں ہمیں خدا پرست بننا ہے. یہ ہماری ٹاسک ہے، اصلی ٹاسک. خدا ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں مولا سید الشہداء کے نام پر، ان مخدرات عصمت و طہارت کے نام پر جنہوں نے سید الشہداء کی جدائی کا غم اٹھایا. بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، بی بی ام البنین، ان کے غم کے نام پر خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں آخرت کے غموں سے محفوظ فرما، ہمارے مرحومین کو آخرت کے غموں سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اے خدایا قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ان کی اور ہماری زندگیوں کو منور فرما. اس نورانیت کے سائے میں صحیح فیصلے کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اسی دنیا کی زندگی کے اندر امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. جو ان کی نصرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں رہبر معظم سید حسن نصر اللہ، یمن کے حوثیین، دنیا بھر میں مجاہدین، پاک پروردگار ان تمام انصاران اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعداد طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما. ہمیں ان سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما. امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
بجاہ نبی کا وعطرتہ الطاہرین، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بالاخص مرحومین کے اور ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے، اہل بیت کی ہدایت کے حصول کے لیے، امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔